أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. سورۃ الشعراء آیت نمبر 69 ایک کم 70. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ 5واں رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، اور اس سے پہلے تفصیل آ چکی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں ایک بات آئی تھی، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. اس سے پہلے ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین. اے نبی، آپ کی بھی یہ چاہت ہے، جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جس قسم کا معجزہ مانگ رہے ہیں، وہ معجزہ دے دیا جائے اور ان کی چاہت پوری کر دی جائے، مشرکین کی، نہ ماننے والوں کی. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی چاہت پوری کی جائے اور یہ ایمان لے آئیں گے. پھر تو فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے ایسی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر کر سکتے ہیں کہ سب کے سب ان نشانیوں کے سامنے گردن جھکا دیں گے، لیکن وہ ماننا نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ وہ جبر ہوگا. ہم جبراً ان سے نہیں منوانا چاہتے، ہم اختیار دیتے ہیں کہ اپنے اختیار سے آپ پر ایمان لائیں گے تو اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اپنے اختیار سے آپ کی باتوں کا انکار کریں گے تو سزا کے مستحق قرار پائیں گے. اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کلمات، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جو فرعون سے ہوا، اتنے بڑے جابر اور زور آور شخص سے اور طاقتور شخص سے مقابلہ ہوا. بالآخر اللہ تبارک تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمایا. اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پہلے کا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن مقدس میں جو واقعات ذکر ہیں وہ اسی ترتیب سے آئیں کہ پہلے جس نبی کی زندگی پہلے گزری ہے اس کا واقعہ بھی پہلے آئے، اور جس کی بعد میں زندگی ہے اس کا واقعہ بعد میں آئے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن موقع مناسبت سے جس واقعہ کی پہلے ضرورت پڑتی ہے اس کو پہلے ذکر کرتا ہے، جس کی بعد ضرورت پڑتی ہے اس کی بعد جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہے. اب چونکہ سورت مکی ہے، سورۃ الشعراء مکی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے آخر میں ایک کلام تھا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کچھ لوگ آتے ہیں، یعنی کچھ جنات آ کر اس کو سناتے ہیں، پیش کرتے ہیں، شیاطین آتے ہیں، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، شعر یہ کہتا ہے. تو ان تمام باتوں کی تردید بھی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور سمجھایا کہ دیکھو
اے مکہ والو تم بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو، اب سنو ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بھی دیکھو اور ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید بھی سمجھو۔ تو اس رکوع میں گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید کہ انہوں نے اپنے پروردگار کا کیسے تعارف کرایا، اور نمبر 2 اکثریت تو انکار ہی کیا کرتی ہے، اور نمبر 3 اسلوب دعوت، اور نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اب غور فرمائیے، اور چونکہ کلمات بہت سہل اور آسان ہیں اس لیے میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، ترجمے پر ہی ہم اکتفا کریں گے، جہاں ضرورت پیش آئی اس کی وضاحت کریں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، وَاتْلُ آپ سنا دیجئے، وَاتْلُ کا معنی ہوتا ہے تلاوت کیجئے، بتا دیجئے، تلاوت کیجئے، سنا دیجئے، علیہم ان پر تلاوت کیجئے، کیا چیز؟ نبأ ابراہیم، نبأ خبر کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی خبر انہیں سنا دیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان پر تلاوت کیجئے۔ کیا؟ اذ قال جہاں پر بھی آتا ہے، پہلے میں کتنی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے، وہ وقت یاد کرو جب کہا ابراہیم نے، اذ قال جب کہا ابراہیم نے، لأبیہ کس کو؟ اپنے والد سے کہا، اپنے باپ سے کہا، وقومہ اور کس سے؟ اپنی قوم سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ ما تعبدون کس چیز کی تم بندگی کرتے ہو؟ ما کس چیز کے لیے آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے من ذوی العقول کے لیے آتا ہے جی، ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، کیا معنی؟ جاندار غیر جاندار کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اور بلکہ اس سے زیادہ بہتر کہ من آتا ہے انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، ملائکہ کے لیے، یہ جو عقل اور شعور رکھنے والی مخلوقات ہیں، اور ماں آتا ہے عقل اور شعور جن میں نہیں ہے، بے شک وہ جاندار ہوں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں من ابو کا، آپ کے والد کون ہیں جی، تو یہ من سے سوال کریں گے، ماں سے سوال نہیں کریں گے۔ ماں ابو کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں، کیا پیشہ ہے ان کا۔ تو اسی طرح سے یہاں سوال آیا ما تعبدون کن کی تم پوجا کرتے ہو، کس کی تم پوجا کرتے ہو، مطلب وہ تو پتھر ہیں، بے جان چیزیں ہیں، ان میں تو شعور ہے ہی نہیں ہے۔ ما تعبدون کس چیز کی تم بندگی کرتے ہو؟ قالو انہوں نے کہا، کہ انہوں نے کہا قوم نے، لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ نعبد ہم بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد ہے نا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں، اصنامن بتوں کی۔ معنی یہ تھا کہ یہ تو بت تراشے ہوئے تھے جو پتھروں سے تراشے ہوئے تھے، اور حقیقت میں ان کو یہ کرتے تھے، منسوب کرتے تھے ملائکہ کی طرف، کہ ان کے اندر ملائکہ کی ارواح آتی ہیں، روحیں آتی ہیں، اس لیے ہم ان کو پوجتے ہیں۔ تھے تو وہ پتھروں کے بنے ہوئے، لیکن ان میں ان کے نظریے کے مطابق ملائکہ کی ارواح آتی ہیں۔ تو قالوا نعبد اصناما کہنے لگے ہم تو بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اصناما کس چیز کی؟ بتوں کی۔ فنظل لها عاکفین، نظل سارا دن، ظل سے ہے، اور ظل کا معنی ہوتا ہے زوئے کے ساتھ، ضاد کے ساتھ نہیں، زو کے ساتھ، ضاد کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی گمراہی ہوتا ہے۔ فنظل لها عاکفین سارا دن ہم لہا ان کے سامنے عاکفین جھکے رہتے ہیں۔ ہمارا عاکف عکوف سے ہے، اور عکوف کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عبادت کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جانا، کسی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جانا۔ اسلام میں رکوع، سجود، قنوت یہ 3 کام صرف اللہ کے لیے، رکوع بھی صرف اللہ کو کیا جائے گا، سجدہ بھی صرف اللہ کو کیا جائے گا، اور قنوت کہ کسی کی تعظیم اور ادب اور احترام کرنے کا انتہائی درجہ، اور اس کو بہت محترم بشان سمجھتے ہوئے ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا۔ ایک ہے کہ کوئی آدمی آیا، اس کے سامنے آپ نے استقبال کر لیا، کوئی منع نہیں، لیکن کسی کے سامنے یوں گردن نیچے جھکا کر ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قنوت یہ اللہ کے لیے،
بات سمجھے بھائی؟ یہ اللہ کے لیے. قالا کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. حل کیا؟ یسمعون یہ سنتے ہیں، کم تمہیں، یعنی یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، اذ جب، تدعون تم ان کو پکارتے ہو، تو تم ان کو پکارتے ہو، تمہاری باتوں کو یہ سنتے ہیں بت. او یا ینفعون وہ فائدہ دیتے ہیں، کم تمہیں، او یضرون یا تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں. فائدہ دیتے ہیں کون سی صورت میں؟ جب آپ ان کی بندگی کرتے ہو تو ان کی بندگی سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے. او یضرون یا جب آپ ان کی عبادت نہیں کرتے تو کیا عبادت نہ کرنے سے کوئی آپ کو ضرر پہنچتا ہے؟ قالو لوگوں نے کہا، قوم نے کہا، بل نہیں، ایسا تو نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہوتا ہمیں ان کی عبادت سے، اور ترک عبادت سے ضرر بھی اور نقصان بھی نہیں ہوتا، پھر کیوں کرتے ہو؟ بس وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، وجدنا ہم نے پا لیا، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، کذالک اسی طرح سے، یفعلون کرتے ہوئے، وہ کرتے تھے، یہی کام وہ کرتے تھے، آباء و اجداد کرتے تھے، ہم بھی اسی کام میں لگ گئے. یہی جملہ مشرکین عرب کا بھی تھا، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی دیکھا، ایسا ہی کرتے پایا، لہذا ہم ایسا ہی کریں گے. آج بھی جس قوم کے اندر رسم و رواج، پرانے رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، اگر ان کے سامنے دین کی بات رکھی جائے کہ بھئی یہ خلاف شرع عمل ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ درست نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دلیل پر کیا، ادھر ایک آدمی ان کے سامنے قرآن پیش کرتا ہے دلیل کے طور پر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے دلیل کے طور پر، لیکن وہ کیا پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر؟ آباء و اجداد کا طریقہ. آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، یہ تو ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، شادی کا موقع آیا بھائی یہ نہ کرو، ارے نہیں بھائی یہ تو ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، ہمارے بڑے بیٹے کی بھی شادی تھی ہم نے کیا تھا، بڑی بیٹی کی شادی تھی اس پہ بھی ہم نے یہ کیا تھا. بے شمار ہمارے ہاں اس وقت ہندوانہ رسمیں ہیں جو ہندوؤں کی، خالص ہندوؤں کی رسمیں، وہ شادی موقع پر ہمارے ہاں مروج ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ بس وہی یہ تو چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں، یہ تو چلا آ رہا ہے، نہ اس کی کوئی سند موجود ہے، نہ اس کی کوئی دلیل موجود ہے. وہ کہتے ہیں یہ چلا آ رہا ہے نا، ایک شخص کی کسی نے دعوت کی اور کھانا لا کے رکھا، تو کھانے کے ساتھ بڑا ڈنڈا بھی لا کے رکھا. وہ ڈر گیا یہ کیا ہے بھائی، ڈنڈا کس لیے رکھا ہے تم؟ بھائی تو چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی ایک رسم ہے، طریقہ ہے، میزبان کے ساتھ کھانا رکھتے ہیں اور ڈنڈا بھی رکھتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ بھائی یہ ایسا نہ ہو کہ کھانا کھانا مجھے مہنگا پڑ جائے، اس کے بعد میری پٹائی نہ کریں. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے آپ نے. تو اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا. میزبان نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، نہیں میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم بتاؤ گے نہیں. اس نے پھر تلاش کیا بھائی محلے میں کوئی آدمی پرانا بزرگ کوئی ہو، تو ایک بزرگ کے پاس اس کو لے کے آئے، بوڑھا آدمی تھا، تو اس کو لایا کہ یہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے اور یہ کھانا بھی رکھا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو رکھ دیا، اس لیے کہ بڑے اسی طرح سے کرتے تھے. اس بڑے میاں نے کہا کہ بھائی ڈنڈا رکھتے تھے لیکن اتنا نہیں تھا، تھوڑا سا چھوٹا کر دو اس کو. اچھا ٹھیک ہے جی، چھوٹا کر دیا. تو پھر بھی وہ جو مہمان تھا اس کو تسلی نہ ہوئی، بھائی یہ چھوٹا بھی کام کر سکتا ہے، میرے سر پھاڑ تو سکتا ہے، لہٰذا مجھے بتاؤ. پھر جناب تلاش کرتے 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 ایک اور بڑے میاں دور سے لے کے آئے. انہوں نے کہا ارے بھائی ڈنڈا تو ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے، یہ ایک بالش ہوتا تھا، ایک بالش. اچھا جی ٹھیک ہے، ایک بالش کر لیا اس کو. پھر بھی اس نے کہا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ یہ کیوں ہے، علت کیا ہے اس کی. پھر ایک تیسرے کئی بزرگ کو ڈھونڈ کر لائے، بڑے بوڑھے آدمی کو، اس سے پوچھا. اس نے کہا ارے اللہ کے بندو، وہ خلال کرنے کے لیے چھوٹی سی ہاتھ رکھتے تھے، خلال کرنے کے لیے دانتوں کو، تاکہ مہمان کھانا کھانے کے بعد خلال کر لے. ٹوتھ پک. اچھا یہ ٹوتھ پک سے پھر ہوتے ہوتے ڈنڈا بن گیا. تو بات یہ ہے کہ رسم و رواج اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں نا.
تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ شرک ہے، اسی کو کہتے ہیں شرک۔ یہ شرک اسی طرح سے بڑھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے جو شرک مروج اور رائج ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ آگے تذکرہ آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ نیک تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، جس کا تذکرہ سورۃ النوح میں آتا ہے۔ یہ لوگ تھے۔ ان کے جانے کے بعد کیا کر دیا، شیطان نے آ کر ان کے ماننے والے اور ان کے جو پیروکار تھے ان کے دلوں میں آ کر خیال ڈالا، اور انسانی شکل میں بھی آیا کہ بھائی آپ اپنے آباء و اجداد جو کہ نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں، ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو جب یاد آتے ہیں نا تو ان کی نصیحتیں کتنی کارآمد نصیحتیں تھیں، تو ایسا کر لو کہ ان کی تصویریں اور مورتیاں بنا کر اپنے کمرے میں رکھ لیا کرو، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے نا تو آپ کو ان کی باتیں یاد آ جائیں گی، تو آپ صحیح دین پر چلتے رہو گے۔ بتاؤ، یہ پٹی تو صحیح پڑھائی اس نے، مورتیاں، شرک نہیں کر رہا ہے ابھی صرف یہ اس لیے بنا، ٹھیک ہے مورتی بنانا غلط ہے، لیکن بس ان کو دیکھنے سے ان کی ساری نصیحتیں اور مجالس یاد آ جائیں گی۔ تو اس طرح سے ایک نسل تو یہی کام کرتی رہی، ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، ان کی نصیحتیں یاد آ جاتی تھیں اور پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ وہ پہلی نسل مر گئی، دوسری نسل آئی۔ دوسری نسل کے ذہنوں میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ آپ جانتے ہو، پتہ ہے نا آپ کے ابا جان اس کے پاس بیٹھتے تھے، ہاں وہ مشکل وقت میں ان سے دعاؤں کا کہتے تھے۔ یہ سنتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے جی، تو اب لوگوں نے ان کو دعاؤں کا کہنا شروع کر دیا۔ تیسری نسل آئی، تیسری نسل سے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے دادا اس کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، کیوں بیٹھتے تھے؟ اس کی عبادت کرتے تھے نا، اس لیے۔ تو اس طرح سے آہستہ آہستہ تدریجاً شیطان ان کو شرک پر لے کر آیا، سمجھے بھائی؟ تو اسی طرح سے آج کا بھی یہی حال ہے، تلبیس ابلیس۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پڑھنے کی، تلبیس ابلیس۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈے کیسے ہیں، کس طرح سے آدمی کو ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ ہر آدمی جس مزاج کا، جس ماحول کا ہوتا ہے، اس کے سامنے وہی پٹی لے کے آتا ہے۔ نیک آدمی کو نیکی کے راستے سے ہی ورغلاتا ہے، بد کو اس کو پتہ ہے یہ نیک آدمی ہے، یہ جناب شراب نہیں پیے گا، زنا نہیں کرے گا، اس قسم کی بدکاریاں نہیں کرے گا، اس کو دوسروں کی برائیاں دکھاتا ہے، حسد میں مبتلا کرتا ہے، کینے میں مبتلا کرتا ہے، اس طرح سے وہ ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ آباء و اجداد سے جو چیز چلی آ رہی ہے، پہلے دیکھو تو صحیح کہ اس کی سند کیا ہے اور وہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا ہمارے یہاں شادی میں جو رسم و رواج ہندوانہ ہیں، چلی آ رہی ہیں، اللہ کے واسطے ان کی جان چھوڑو۔ شادی میں کیا ہے؟ شادی نام ہے منگنی کا، منگنی ایک عہد ہے، بس بات پکی ہو جائے، اس پر کوئی رسم نہیں، کوئی جوڑا نہیں، صرف بات پکی ہو جائے بس۔ اس کے بعد جو دن متعین ہے، اس متعین دن پر کیا کرنا ہے؟ اس ایجاب و قبول کرانا ہے۔ اس کے بعد بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تصور نہیں ہے، بارات کے کھانے کا کوئی تصور کسی قسم کا نہیں ہے، اور اسی طرح سے مہندی کی جو ایک دن ہوتا ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے، مائیوں کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ بس کیا کرنا ہے کہ ایجاب و قبول ہوا، نکاح مسجد میں منعقد ہو جائے اور دلہا کچھ انتظام کر لے ولیمے کا۔ فرض ہے نہیں، واجب ہے نہیں، مسنون ہے، بلکہ یوں کہیے مستحب ہے۔ کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حقیقت۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب رسم و رواج ہے، رسم و رواج ہے، ان کو چھوڑو، سادگی پر آؤ۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا افرأيتم ما كنتم تعبدون، بھلا یہ بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا جن کی تم بندگی کرتے ہو،
انتم و آباؤکم الاقدمون، انتم تم بھی جن کی بندگی کرتے ہو، و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، الاقدمون جو تم سے پہلے گزرے، اقدمون مقدم سے ہے نا، آسان لفظ۔ فإنہم عدو لی، بے شک یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، میں ان سب میں سے کسی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، اس لیے کہ تو بت ہیں، اور جو ان کی پوجا کرنے والے ہیں وہ بھی میرے دشمن ہیں۔ ہاں الا رب العالمین، میں تو بندگی کروں گا اس پاک پروردگار کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں ان میں سے کسی ایک کی بھی بندگی نہیں کرتا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو نہیں دیکھا نا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اب لوگ جو مرضی ہے کہنے نے، سارا ماحول ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے، حق حق ہوا کرتا ہے۔ آدمی کو حق کے پیچھے چلنا چاہیے، کثرت کو نہیں دیکھنا چاہیے، چڑھتے سورج کی پوجا نہیں کرنی چاہیے کہ سارا مجمع اس طرف ہے لہٰذا ہم اسی طرف۔ وہ اسلام میں اس کثرت کا اعتبار نہیں ہے، ساری کی ساری کثرت گناہ پر جمع ہو جائے تو گناہ جائز نہیں ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میں تو صرف بندگی کروں گا اس پاک پروردگار کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب کون سا ہے؟ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا۔ ترجمہ آپ کریں اور کریں، الذی خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدینی جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی مجھے کیا کرے گا؟ ہدایت بھی دے گا نا۔ اس نے بنایا اور پیدا جب کیا ہے تو وہ ویسے ہی تھوڑی چھوڑے گا بیکار دنیا میں۔ فہو یہدینی، مجھے دین اور دنیا کے تمام معاملات وہی سجھائے گا، وہی سکھائے گا۔ والذی ہوا یطعمنی، اور مزید یہ کہ وہ تربیت بھی کرتا ہے، ہوا یطعمنی وہ مجھے کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے۔ یطعمنی مجھے کھلاتا ہے، طعام سے ہے۔ ویسقینی اور مجھے پلاتا ہے، یسقینی سقا پانی پلانا، اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے، پلاتا بھی وہی ہے، کھلاتا بھی وہی ہے۔ یہ بڑے کام ہے انسان کی ضروریات کے، وہی پوری کرتا ہے۔ تو جب میری یہ ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے تو پھر مجھے بندگی بھی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ غور کریں غور کریں، وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا جب وہ بیمار کرتا ہے۔ بات سمجھو بھائی، بیماری اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری بظاہر ایک انسان کے لیے مضر شے ہے تو بھائی اس مضر غیر مفید چیز کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ بس اگرچہ بیماری پر کوئی صبر کرتا ہے تو وہ بیماری باعث رحمت ہوتی ہے، اس لیے کہ درجات کی بلندی اور گناہوں کے کفارے بنتے ہیں وہ بیماریاں اگر انسان صبر کرے، لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھے بھائی؟ اور ایک اور نقطے کی بات بتاؤں، ایک اور مزے کی بات اگر آپ ذہن نشین فرمائیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اب عام طور پر بیماریوں کے اسباب انسان خود اختیار کرتا ہے تو بیمار ہوتا ہے۔ سمجھے بھائی؟ کیسے؟ اس لیے کہ کھانے پینے میں جب بے احتیاطی بڑھ جاتی ہے تو پھر اسی کا نام بیماری ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ کتنی چیز، کون سی شے جسم کے لیے مفید تھی اور کتنی حد تک مفید تھی وہ ہم نے بہت زیادہ اس کو دے دی، اور کس شے سے جسم کو بچانا تھا وہ ہم نے نہیں بچایا، تو اسی کا نام کیا ہے؟ بیماری۔ جب یہ چیزیں اوپر نیچے انسان کے اندر اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو بیماری وجود میں آتی ہے۔
اس لیے ایک دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں ذکر فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ بھی پیو بھی، ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو، ہے نا؟ یہ تو سب کو یاد ہوتی ہے نا کلوا واشربوا لی، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ تو اسراف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ کھانا بھی اسراف میں شامل ہے۔ آج بڑا لذیذ پکا ہوا ہے اور آج جناب دعوت ہے اور شادی کی دعوت ہے، لفافہ بھی آپ نے دینا ہے، تو کم از کم اتنا تو کھا کے آئے نا جتنا لفافہ دیا اس نے، تو پھر گردن پر گلے تک بھر کے لے آتا ہے، تو یہ پھر آ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کی بیمار ہو جاتا ہے، سمجھے بھائی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیماریاں بنتی ہیں۔ رات کو کھایا اور کھاتے ہی سو گیا تو بیماریاں ہی بنیں گی۔ پھر فطرت کا کھانا یہ تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صبح کو کھایا کرتے تھے، ایک شام کو، صباح مساء، سمجھے بھائی؟ صبح شام، غدا عشاء، دو کھانے تھے، ایک زوال سے پہلے ایک زوال کے بعد۔ زوال سے پہلے اس کو غدا کہتے ہیں، زوال کے بعد اس کو عشاء کہتے ہیں، عشاء نہیں عاشا، عین کے زبر کے ساتھ عاشا۔ تو عام طور پر معمول تھا مغرب کے بعد کھانا کھانے کا، اور صبح کا کھانا عام طور پر معمول ہوتا تھا اشراق کے بعد کا، جب سورج خوب روشن ہو جاتا تو اس وقت کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ کھانے کا وہاں فطرت کا معمول تھا۔ تو ظاہر ہے ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں، جو کرنا چاہیے تھا جناب اشراق کے بعد فوری، وہ جا کے ہوتا ہے 11 بجے، ناشتہ ہوتا ہے نا 11 بجے 12 بجے، اور پھر 4 بجے 3-4 بجے پھر دبا کے کھاتے ہیں، پھر شام کا کھاتے ہیں رات کو 12 بجے 1 بجے، تو اس کے بعد بیماریاں ہی بننی ہیں اس نے۔ تو اس لیے کھانے پینے میں بے احتیاطی کرنا بھی اسراف ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِي، تو وہ مجھے کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ تو 2 وجہ سے میں نے کہا، ایک تو یہ کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا انسان بیماریوں کے اسباب، آدمی اسباب خود پیدا کرتا ہے نا بیماریوں کے، اس لیے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي۔ ارے بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ ذات یمیتنی جو مجھے کیا کرتا ہے؟ موت دیتا ہے۔ یمیت، امات یمیت، موت دینا، ثم یحیینی، اور پھر مجھے کیا کرے گا؟ زندہ بھی کرے گا، قیامت میں زندہ بھی کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ پاک پروردگار اطمع کہ میں امید رکھتا ہوں، طمع کرتا ہوں، طمع سمجھتے ہو نا؟ میں طمع کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں، کس بات کی؟ اس بات کی، ان یغفر کہ وہ بخش دے گا، لی مجھے، خطیئتی میرے خطاؤں کو بخش دے گا، یوم الدین، کب؟ قیامت والے دن۔ دیکھو اللہ کا پیغمبر بھی اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھے امید ہے وہ رب میرے خطاؤں کو، میرے گناہوں کو معاف کر لے گا۔ تو اللہ پاک کی تعریف فرمائی، دیکھو شروع سے پھر دیکھو ذرا، خلقنی فہو یہدین، خلقنی اس کو ایجاد کہتے ہیں، عدم سے وجود میں لانا۔ یہدینی اس کا معنی یہ کہ دین اور دنیا کی مصلحتیں سجھانا، بتانا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، ان دونوں کو کہتے ہیں تربیت کرنا، کہ کھانے پینے کی تربیت بھی وہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اس کو کہتے ہیں کہ حوادثات اور پریشانیوں کا دور کرنا۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اس کو کہتے ہیں موت اور حیات کا مالک وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو خلقنی خالق بھی وہی ہے، فہو یہدینی مصالح دنیا کے مجھے وہی بتاتا ہے، اور اسی طرح سے یطعمنی ویسقینی مربی وہی ہے، مرضت فہو یشفینی حوادثات وہی دور کرتا ہے، یمیتنی ثم یحیین موت و حیات کا مالک وہی ہے، اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میری خطاؤں کو بھی وہی معاف کرتا ہے، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا میں کیوں کروں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام توحید ہے، سمجھے نا؟ قوم کے سامنے یوں پیغام توحید ہے، یہ تو نہیں کہا نا کہ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، میرے ابا و اجداد بھی اسی طرح سے کر۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ خود بت تراشتا تھا، بات سمجھے بھائی؟ اب اس کے بعد یہ اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ پتہ یہ چلا دعا کا طریقہ یہ سکھایا کہ جب بھی دعا مانگی جائے پہلے اللہ پاک کی کیا کیا جائے؟
تعریف حمد و ثنا پھر اللہ سے مانگا جائے. اب دعا کیا مانگی؟ ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے عطا کر دیجئے حکمن، اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت مجھے دیجئے. یہ اللہ سے مانگا کرو، ربی حبلی حکمن، یہ اللہ سے مانگا کرو. یہ دعا اپنی دعا میں اس کو شامل کرو. والحقنی بالصالحین، اور مجھے لاحق کر دے، مجھے ملا دے بالصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ ہیں. یہ صلاح نیکی اتنا بلند درجہ ہے کہ اللہ کا نبی بھی اس کو مانگ رہا ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اے اللہ میری زبان، وَاجْعَلْ لِي کر دیجئے میرے لیے، لسان صدقٍ سچائی کی زبان، فی الآخرین پچھلوں میں. معنی یہ ہے کہ میں چلا جاؤں اور میرے پیچھے لوگ میرا تذکرہ اچھائی کا کرتے رہے، کرتے تو رہے لیکن اچھائی کا کرتے رہے. یہ ہے لسان صدقٍ، سچی زبان. ہیں جی، تذکرہ تو فرعون کا بھی ہوتا ہے نا، قارون اور حامان اور نمرود کا بھی ہوتا ہے، شداد کا بھی ہوتا ہے نا، لیکن تذکرہ اچھا ہونا چاہیے. نہیں سمجھو بھائی؟ آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں نا، اجی آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ پتہ نہیں تذکرہ خیر کر رہے تھے یا تذکرہ شر کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے آپ کا تذکرہ. سمجھو بھائی؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ تصریح ضروری ہوتی ہے. آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ خیر کا تذکرہ کر رہے تھے یا شر کا کر رہے تھے. اسی طرح سے آپ کسی کو کہتے ہو جزاک اللہ، جزاک اللہ، نہیں، جزاک اللہ کافی نہیں ہے، جزاک اللہ خیرہ، خیرہ کہنا چاہیے. اس لیے کہ عربی میں جزا کا مطلب بدلہ دینا. کیا کرنا؟ بدلہ دینا. ہاں جی، تو جزا، ہاں بدلہ دینا. بس کیسا بدلہ؟ اچھا بدلہ چاہیے. کسی کو دعا دو تو کیا کہو؟ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے، خیر کہا کرو ساتھ. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَجَعَلْنِي اور مجھے کر دیجئے، جعلنی وجعلنی مجھے بنا دیجئے، وجعلنی، بھئی یہ لفظ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ وجعلنی. ٹھیک ہے نا؟ لوگ غلط پڑھ لیتے ہیں، وجعلنی پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ وجعلنی. نہیں، جیم کے اوپر زبر نہیں ہے، جیم پر جزم ہے اور قلقلہ ہے، قلقلہ. وجعلنی، وجعلنی، رب اجعلنی مقیم الصلاة. کیا دعا ہے؟ رب اجعلنی، رب اجعلنی. ہاں، جیم ساکن ہے، لوگ پڑھتے ہیں رب اجعلنی. اوہ، ربی جعلنی، نہیں سمجھے بات؟ جیم پر زبر پڑھ لی، یہ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. رب اجعلنی، رب اجعلنی، اس طرح سے ہے. وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. ہاں ہو گیا. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَجَعَلْنِي اور مجھے بنا دیجئے، مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، جنت النعیم کے وارثوں میں مجھے بنا دیجئے، یعنی مجھے جنت کا وارث بنا دیجئے. وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور جناب بخش دیجئے، لِأَبِي کس کو؟ میرے باپ کو. لِأَبِي، یہ بتا رہی ہے متکلم، میرے باپ کو بخش دیجئے. انہو کان من الضالین، بے شک وہ تھے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کیجئے. تخزنی، خزی کہتے ہیں رسوائی کو، اور مجھے رسوا نہ کیجئے. یوم یبعثون، جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن فائدہ نہیں دیں گے، مال، کوئی مال فائدہ نہیں دے گا، ولا بنون، اور نہ ہی کوئی اولادیں فائدہ دیں گی. بنون، اولادیں. غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن فائدہ نہیں دیں گے مال بھی، ولا بنون، اور بیٹے بھی. بنون کس کو کہتے ہیں؟ بیٹوں کو. پتہ چلا بیٹیاں فائدہ دے سکتی ہیں، بیٹیاں فائدہ دے سکتی ہیں میری بچیوں. ہاں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بہؤلاء البنات، جو آدمی ان بچیوں کے ساتھ مبتلا کر دیا گیا، یعنی جس کے گھر میں بچیاں ہی بچیاں پیدا ہوئی ہیں یا زیادہ بچیاں پیدا ہوئی ہیں، اور اس نے ان بچیوں کی تربیت کی، فأدبہن، ان کی تربیت کی، اچھی تربیت کی، کن لہو سترم من النار، یہ بچیاں اس آدمی کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی، یہ ڈھال بن جائیں گی یہ بچیاں. یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے.
کہ اس کی تربیت کرو اور اس کی اچھی تربیت کرو اور بالغ ہونے پر مناسب اس کی شادی کرا دو تو آپ کو جنت کا پروانہ مل گیا گویا کہ. سمجھے بھائی؟ جہنم سے ڈھال مل گئی. تو یہ بچیاں وہاں فائدہ دے سکتی ہیں. اس لیے ایک دوسرے مقام پر سورہ کہف کے اندر شاید آپ کو یاد ہوگا، وہاں پر یہ تفصیل بڑی آئی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولادیں، بیٹے، یہ دنیا کی زیب و زینتیں. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والیاں اور نیک. اس میں عرض کیا تھا کہ باقیات الصالحات سے ایک مراد نیک اعمال ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات بھی ہیں. اور بعض نے کہا کہ باقیات الصالحات سے مراد نیک بچیاں ہیں. اللہ ہم سب کی بیٹیوں کو نیک بنائے بھائی. اچھی تربیت کرو بچیوں کی، نیک تربیت کرو، اور جناب جب بالغ ہو جائیں تو مناسب رشتہ ان کا دیکھ کر ان کو اپنے گھر سے عزت کے ساتھ رخصت کر دو. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن فائدہ نہیں دیں گے مال اور اولادیں. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اپنے باپ کے لیے، یہ دعا اس وقت تک کرتے رہے جب تک اللہ کی طرف سے منع نہیں آیا. اور جب منع آ گیا، جس کا تذکرہ سورہ توبہ کے اندر ہے، منع آ گیا اس لیے کہ یہ صورت مکی ہے، سورہ توبہ وہ مدنی صورت ہے، اس پہ منع آ گیا ہے. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے باپ کے لیے ایک وقت تک ہوتا رہا. جب پتہ چل گیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کا دشمن ہی ہے، کفر پر ہی خاتمہ ہوگا، تبرأ من، پھر ابراہیم علیہ السلام نے برات اختیار کر لی، اس کے بعد دعا نہیں کی. کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. کافر کے لیے دعا بخشش کی کرنا جائز نہیں ہے. جزاک اللہ کے بجائے اس کو ہداک اللہ کہا کرو، اللہ پاک تجھے ہدایت عطا فرمائے، یہ دعا اسے دے دیا کرو. تمہارے ساتھ کوئی کافر اچھا کام کر لے، نیکی کر لے، تو اس کو کیا کہا کرو؟ ہداک اللہ، ہداک اللہ، اللہ پاک تجھے کیا کرے؟ ہدایت دے دے، یہ کہا کرو. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ آدمی جو لے کر آئے گا، الا من، مگر وہ آدمی، اتى اللہ، جو لے کر آئے اللہ کے پاس. کیا لے کر آئے؟ بقلب سلیم، کیا لے کر آئے؟ سلامتی والا دل لے کر آئے، قلب سلیم لے کر آئے. نمبر ایک، شرک سے پاک ہو، ایسا دل جو کہ کس سے پاک ہو؟ شرک. سلیم، سلیم سلامت سے ہے، سلامتی والا دل جو سالم ہو، کس چیز سے پاک ہو؟ شرک سے، کفر سے پاک ہو، ٹھیک ہے جی، نفاق سے پاک ہو، اور شک سے پاک ہو، شک سے پاک ہو، ٹھیک ہے. نمبر 5، دنیا کی محبت سے وہ پاک ہو، دنیا کی محبت سے پاک ہو. اور نمبر 6، حسد اور کینے اور بغض سے پاک ہو. اس قسم کا دل اللہ کے ہاں مطلوب ہے، اس دل کی نجات ہو سکے گی، یہ ہے قلب سلیم. اور بھائی یاد رکھیے گا، دل بیمار ہوتا ہے کبھی کبھی. دل کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، جب یہ سلیم نہ ہو تو پھر یہ سقیم ہوتا ہے. سقیم سمجھتے ہو؟ سقیم، سین قاف یا میم، سقیم، سقیم بیمار، سقم سے ہے نا، کمزوری کو کہتے ہیں، بیمار. سقیم بیمار دل، سلیم سلامتی والا درست دل. تو سقیم کون سا دل ہوتا ہے؟ بیمار دل کون سا ہوتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، قرآن کی تلاوت میں جی نہ لگے. نمبر 2، نیک مجالس میں اس کا جی نہ لگے. نمبر 3، مسجد میں جی نہ لگے، ٹھیک ہے. نمبر 4، نیکی کی نصیحت کی بات اس کو اچھی نہ لگے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا دل کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا. دل میں خدا کا خوف نہ رہے، اللہ کا ڈر نہ رہے. اس لیے فرمایا کہ جب آپ کو گناہ کا خیال اور احساس آئے تو آپ کیا کرو؟ اللہ سے اپنے آپ کو ڈراؤ. اور اگر اپنے آپ کو اللہ سے ڈراتے ہو اور تمہارا نفس اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس کو لوگوں سے ڈراؤ. ارے کچھ تو حیا کر، لوگ کیا کہیں گے، برا کر رہے ہو نا، بدنامی ہوگی. اور اگر وہ لوگوں سے بھی نہیں ڈرتا، اتنی بھی شرم نہیں کرتا، میں جو کہے میرا جسم میری مرضی، سنتے ہو نا، اللہ سے بھی نہیں ڈر
اور لوگوں سے بھی نہیں ڈر، اتنا بھی حیا نہیں ہے، تو پھر فرمایا وعلم، پھر تو جان لے کہ اب تیرا جسم، تیرا نفس انسان کا نہیں ہے، حیوان کا ہو گیا ہے۔ اب تیرا نفس کس کا ہو گیا ہے؟ حیوان کا ہو گیا۔ حیوان ننگا ہے، دڑنگا ہے، روڈ پر جو چاہے مرضی ہے کرے، اس حیوان سے کوئی پوچھے گا؟ یا اس حیوان کو یہ شعور ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس حیوان کو یہ شعور ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ انسان کے اندر سے جب یہ حس بھی رخصت ہو جائے کہ لوگ برا کہیں گے، بھائی یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کرتے وقت ادھر تو دیکھنا چاہیے لوگ کیا کہیں گے۔ یہاں آج مسجد میں جاتا ہوا شرماتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہاں سینما گھر میں جاتے ہوئے نہیں سمجھا شرماتا، وہاں یہ نہیں کہتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ گناہ کے مواقع پر جاتے ہوئے نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شادی کا موقع آیا ہے اور مخلوط نظام وہاں پر رکھا ہے، مرد عورت ایک ہی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں، وہاں یہ نہیں کہتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کیا ہوا ہے، نہیں جی فیشن ہے، اس کو بطور فخر کے بیان کرتا ہے ہم نے ایسا انتظام کیا۔ تو یہ سمجھ لو کہ اس آدمی کا نفس انسان کا نفس نہیں بچا، یہ حیوان کا نفس ہے، حیوان کا نفس ہے، حیوان کا نفس ہے، یہ جانور سے ہی بدتر ہو گیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ تو چوپایوں اور جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے آدمی کو احساس رہے، اور احساس رخصت ہو گیا تو پھر یہ اور حیوان برابر ہو گئے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس دن جنت کو نزدیک کر دیا جائے گا، للمتقین، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، بُرِّزَ ظاہر کر دی جائے گی، بُرِّزَ ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، للغاوین کس کے لیے؟ غاوین ہیں، نافرمانوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اب بات وہی آئی نا ابراہیم علیہ السلام نے جو شروع سے پوچھا تھا کس کی تم بندگی کرتے ہو، اس دن پھر کہا جائے گا اینما کنتم، کہاں ہیں وہ، تعبدون جن کی تم کیا کرتے تھے؟ بندگی کرتے تھے۔ آج تمہیں بچائے نا، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہوئے؟ هل ينفعونکم، کیا آج تمہیں فائدہ دیں گے؟ آج اس عذاب کو دور کرنے کا، هل ينصرونکم، تمہاری مدد کریں گے؟ او ينتصرونکم، یا آج وہ بدلہ لینے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ نہیں سمجھے بات؟ آج ہم تمہیں عذاب دیں گے اور ہمارے فرشتے عذاب دینے پر مامور ہیں اور جہنم سامنے تیار کھڑی ہے، تو بتاؤ ینتصرون، تمہارے الہہ اور معبود جن کی تم بندگی کرتے تھے، کیا وہ بدلہ لینے کے موڈ میں ہیں، استطاعت میں ہیں، طاقت میں ہیں، فرشتوں سے بدلہ لے سکیں گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، ارے نہیں بھائی، فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اوندے منہ گرا دیے جائیں گے، کبکبو اوندے منہ گرا دیے جائیں گے، فیہا اس جہنم میں، کون؟ وہ بت جن کی بندگی کرتے تھے، ہم وہ سب، والغاوون اور گمراہ ہونے والے بھی جو ان کے پیچھے چلتے تھے، عابدین عبادت کرنے والے بھی اور جن کی بندگی کی جاتی تھی وہ سب کے سب اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ کہاں پر؟ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ساتھ ساتھ شیطان کے سارے لشکر بھی گرا دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ، اور شیطان کے لشکر، أَجْمَعُونَ سب کے سب، قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، قالوا وہ کہیں گے جب یہ جہنم میں جائیں گے نا، عبادت کرنے والے بھی اور جن کی بندگی کیا کرتے تھے وہ بھی، دونوں جب جائیں گے جہنم میں، قالوا وہ کہیں گے، یختصمون باہمی بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، قالوا وہم وہ کہیں گے اس حال میں کہ فیہا جہنم میں ہوں گے۔ یہ مکالمہ کہاں پر ہوگا؟ جہنم میں۔ کیا مکالمہ ہوگا؟ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم، ان کننا بے شک ہم تھے، لفی ضلال مبین، کس میں؟ گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین۔ یہ مجرم جو عبادت کرنے والے ہوں گے نا، بتوں کی پوجا کرنے والے، جو غیروں کے طریقوں پر چلنے والے، دوست کی روش پر چل رہا ہے، دوست کے طریقے پر چل رہا ہے، ارے یہ گناہ کیوں کیا تو نے؟ جی مجھے دوست نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، اس لیے اگر نہ کرتا تو یہ ناراض ہو جاتا، یہ نہ کرتا تو خاندان ناراض ہو جاتا، یہ نہ کرتا تو کنبہ قبیلہ ناراض ہو جاتا۔
بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس جگہ پر اللہ کی ناراضگی کا احساس ہونا چاہیے تھا یا خاندان کی ناراضگی کا؟ اللہ کی ناراضگی کا۔ اب دیکھیے، آپ اگلا ترجمہ سنیے۔ اب یہ اقرار کریں گے مجرم اپنے جرموں کا، کیا کہیں گے؟ ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم تھے کس میں؟ گمراہی میں۔ کیا گمراہی تھی؟ اذ نسویکم برب العالمین، یہ عبادت کرنے والے مجرم کہیں گے، کس کو کہیں گے؟ کم کس کو؟ بتوں کو، شاباش، بتوں کو کہیں گے جن کی پوجا کرتے تھے، جن کے طریقوں پر چلتے تھے، جن کے رسم و رواج اپناتے تھے، ان کو کہیں گے ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ شرک کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سنو، ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا اللہ کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم نے تمہارے رسم و رواج، تمہارے طور طریقوں کو ہم نے اپنایا اور اللہ کی نافرمانی کی، حالانکہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے تھی۔ وما اضلنا الا المجرمون، اب یہ کہیں گے ہمیں تو گمراہ نہیں کیا تھا مگر بڑے مجرموں میں، جو ہمارے محلے کے، ہمارے خاندان کے جو بڑے تھے نا، بڑے گمراہ کرنے والے، انہوں نے ہمیں گمراہی پر ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بھائی، یہ آباء و اجداد کا طریقہ ہے، یہ تمہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو ان کے کہنے پر ہم نے بھی وہی روش اختیار کی۔ فما لنا من شافعین، آج نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی، فما لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، من کوئی بھی شافعین، سفارش کرنے والا، چھڑانے والا آج کوئی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی دوست ہے۔ صدیق دوست کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے صدیق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ جب کسی کا ہم نام رکھتے ہیں نا تو وہ صدیق ہوتا ہے نام۔ کیا نام ہوتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، دال کے اوپر شد ہے اور صاد کے نیچے زیر ہے، صدیق، وہ نام صدیق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نام جب یہ ہے صدیق، یہ کیا ہے؟ صدیق، یہ صدیق نہیں ہے، صدیق۔ دیکھو لکھتے ایک ہی طرح گئے ہیں لیکن پڑھنے میں فرق ہے نا بھائی، اور زمین آسمان کا فرق ہے ترجمے میں۔ صدیق، بے انتہا درجے کا سچ بولنے والا، اتنا مبالغہ ہے اس لفظ میں، صدیق، بے انتہا سچ بولنے والا، نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اس لیے اس کو کہتے ہیں صدیق۔ اور یہ کیا ہے؟ نہ صدیق نہیں، صدیق، یہ دال پر شد نہیں ہے، صدیق، ٹھیک ہے، صدیق۔ تو صدیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ تو وہ جو صدیق نام ہوتا ہے نا، لوگ اس کو بھی صدیق پڑھتے ہیں، لوگ اس کو بھی کیا پڑھتے ہیں؟ صدیق۔ ارے اللہ کے بندو، اردو بھی ٹھیک نہیں آتی، کیا کریں؟ نہیں سمجھے؟ انگریزی کے پیچھے اتنا چلے کہ اپنی زبان بھی بھول گئے۔ کوا چلا تھا ہنس کی چال تو پھر اپنی بھی بیچارہ بھول گیا، نہیں سمجھے؟ ولا صدیق حمیم، اور فرمایا کہ ولا صدیق، نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا کوئی دوست بھی، اور حمیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمیم گرم چیز کو کہتے ہیں، حمام کس کو کہتے ہیں؟ حمام گرم کو کہتے ہیں۔ حمام کبوتر کو بھی کہتے ہیں بہت گرم ہوتا ہے اس کا گوشت، ٹھیک ہے نا، تاثیر اس کی گرم ہوتی ہے۔ اور حمام غسل خانے کو بھی کہتے ہیں، اس میں پانی گرم ہوتا ہے نا، سمجھے بھائی؟ تو حمیم اس دوست کو کہا جاتا ہے جو انتہائی اعلیٰ درجے کا مخلص ہو اور جو آپ کے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، یہ ہے حمیم، صدیق حمیم، سمجھے بھائی؟ تو ایسا کوئی دوست نہیں ہوگا وہاں پر۔ یہاں دنیا میں تو دوست نے کہا آؤ فلاں جگہ چلتے ہیں، نماز کا ٹائم چھوڑ دی، چلے، دوست نے کہا، ماں کی بات چھوڑ دی، باپ کی بات چھوڑ دی، کس کی بات لی؟ دوست کی بات۔ آج چلتے ہیں جناب فلاں جگہ کھانا کھا کے آتے ہیں، نہ اس کو ماں کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ بہن کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، دوست ہے جی، دوست ہے بھائی، دوست۔ ارے یہ دوست وہاں کام نہیں آئے گا بھائی، یہ کام نہیں آئے گا۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہائے عجیب۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اس وقت کہیں گے ہائے کاش، فلو، اے افسوس، ان لنا کرتن، ان بے شک، لنا ہو، لنا ہمارے لیے ہو، کیا چیز ہو؟
کرتن ایک باری ایک مہلت ہمیں ملے دنیا میں جانے کی واپس، تو پھر کیا ہوگا؟ فنکون من المؤمنین، ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم تو پھر تو بڑے سمجھدار بن کر آئیں گے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیہ، اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ تم نشانیاں مانگی تھی نا سورہ کے شروع میں، یاد ہے؟ ہاں، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اکثر ان ساری باتوں کو نہیں مانتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا پروردگار غلبے والا ہے اور رحم والا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اب انبیاء کے قصے، یہاں پر 5 نبیوں کے قصے یہ کے بعد دیگرے، اور ایک ہی انداز ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے، فصیح بلیغ انداز ہے۔ ہر نبی کی دعوت کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، اور کچھ باتیں ہر نبی کی دعوت میں مشترک ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلایا کہ آپ کی دعوت کے بھی یہی اسلوب اور یہی اصول ہیں جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے۔ اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے آیا، اس کے بعد آیا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ جو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے کیا ہیں؟ پہلے ہے۔ اس کے بعد آیا کس کا قصہ؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہی پہلے ہیں۔ دیکھو، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت جھٹلایا قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا دیا المرسلین، کس کو؟ رسولوں کو۔ اب یہاں ایک بات سمجھے گا، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک ہی رسول آئے، کون؟ خود نوح علیہ السلام تھے نا بھائی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک رسول کا جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، ایک رسول کا جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پیغمبر پیچھے والے کی تصدیق کرتا ہے، آنے والے کی خوشخبری سناتا ہے۔ ہر پیغمبر کیا کرتا ہے؟ پیچھے والے کی تصدیق کرتے ہیں اور آنے والے کی خوشخبری سناتا ہے۔ تو جب اس پیغمبر کو آپ نے جھٹلا دیا تو اس نے جو پیچھے والے کی تصدیق کی اس کو بھی جھٹلایا، آنے والے کی جو خوشخبری سنائی اس کو بھی کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ اس لیے قرآن جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، اور وہ وقت یاد کرو جب کہا لہم، ان سے، اخوہم، ان کے بھائی نے، ان کے بھائی نوح نے کہا۔ نوح کیسے بھائی تھے؟ بولو بھائی، نسبی قوم سے تھے نا، اسی قوم میں سے تھے، تو اس لیے یہ اخوت کون سی ہے؟ نسبی ہو، دینی اخوت نہیں ہے، نسبی ہے۔ کیا کہا؟ الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو اللہ کی غیر کی بندگی سے؟ الا تتقون عبادت غیر اللہ، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ امانت دار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کا پیغام ہوگا سیدھا سیدھا وہی پہنچاؤں گا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ فاتقوا اللہ کا ترجمہ کیا؟ اللہ کی طرف نافرمانی سے بچو۔ واطیعون، اور کیا کرو؟ یہ جو آخر میں زیر لگی ہوئی ہے نا، یہ بتا رہی ہے میری اطاعت کرو۔ اطاعت کرو صرف نہیں، بلکہ کیا کرو؟ میری اطاعت کرو، میں جو تمہیں رسول بن کر آیا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ما اسألکم، میں نہیں تم سے سوال کرتا، علیہ اس تبلیغ پر، من اجر، کسی قسم کا اجر۔ ان اجریہ، ان بے شک نہیں ہے، اجریہ میرا اجر، یہ یا متکلم بتاتی ہے، اجریہ میرا اجر نہیں ہے، میرا اجر الا مگر علی رب العالمین، اس ذات پر جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اس پر میرا اجر ہے، میں اسی سے اجر مانگ رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ جب میں خالص اللہ کے لیے تبلیغ کرتا ہوں، آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں مانگتا، پیسہ نہیں مانگتا، پھر ظالموں میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ قالو، اب دیکھو قوم کا جواب دیکھیے گا۔ قالو، قوم کہنے لگی، انؤمن لکا، کیا ہم آپ کو مان لیں؟ انؤمن لکا، کیا ہم آپ کو تسلیم کر لیں، آپ کی سیادت، آپ کی قیادت مان لیں؟ یہاں پر لکا ہے، بے کا نہیں آیا ہے، بے کا، با اگر آتا ہے نا تو اس کا معنی ہے ایمان لانا۔
یا ایمان لنے، کیا ہم آپ کو تسلیم کر لیں، آپ کی سرداری مان لیں؟ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، اور اس حال میں کہ آپ کی پیروی کی ہے ان لوگوں نے جو کمی لوگ ہیں۔ کمی سمجھتے ہو نا، کمی لوگ ہیں، مال ان کے پاس نہیں، پیسہ ان کے پاس نہیں، دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں، کمی لوگ ہیں، یہ کمی آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہم کس طرح سے، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو مال والے، مال کی اکڑ ہے، اقتدار کی اکڑ ہے، ہم کس طرح سے آپ کے پیچھے چل سکتے ہیں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے فرمایا وما علمی، مجھے نہیں معلوم بما كانوا يعملون، وہ کیا کام کرتے ہیں، کیا مزدوری کرتے ہیں، کہاں سے پیسہ کماتے ہیں، مطلب ہے کہ ان اعمال کو کر کے، چھوٹے موٹے اعمال کو کر کے اپنی مزدوری کماتے ہیں۔ ان حسابهم الا على ربی، ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، کاش تمہیں شعور ہو جائے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ قوم کا مطالبہ تھا ہم آپ کے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ کیا کر دیں، ان کو اپنے پاس سے کیا کر دیں بھائی، دور کر دیں۔ کہا نہیں وما انا بطارد المؤمنین، میں طرد کہنا دور کرنا، میں ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میرا کام کیا ہے، میرا کام غریبوں امیروں میں چھانٹی کرنا نہیں ہے، جو غریب ہو اس کو دور کر دوں اور امیر ہو اپنے قریب کر دوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں کیا ہوں، نذیر، ڈرانے والا، مبین، صاف ستھرا ڈرانے والا ہوں۔ میرا یہ پیغام ہے امیروں اور غریبوں سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے۔ قالو، اب قوم کا عناد، سرکشی دیکھیے، قالو کہنے لگے لئن لم تنتہی، اور اگر باز نہ آئے، لئن لم تنتہی، انتہا، تنتہی نہیں سے ہے، اگر آپ نہ رک گئے، اگر آپ باز نہ آئے، یا نو اے نو، کس چیز سے باز نہ آئے، اس واز کہنے سے، یہ جو تو تبلیغ کر رہا ہے اس تبلیغ سے اگر تو باز نہ آیا تو کیا ہوگا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو ہو جائے گا پتھر مار کر سنسار کیے جانے والے لوگوں میں سے، پتھر مار کر تجھے سنسار کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اتنی سخت بات جان تک آ گئی۔ قال ربی، اب نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، ان قومی کذبون، میری قوم نے کیا کیا، اور آخر میں زیر بھی لگی ہوئی ہے، مجھے جھٹلا دیا، ان قومی کذبونی، اس قوم نے مجھے کیا کر دیا، جھٹلا دیا ہے، مسلسل جھٹلا دیا ہے۔ تفصیل یہاں سورہ نوح کے اندر بھی آتی ہے، تفصیل پیچھے سورہ یونس میں بھی گزری ہے، سورہ ہود میں بھی تفصیل گزر چکی ہے۔ اب یہاں قرآن صرف اجمال ذکر کرتا ہے، نبیوں کی دعوت، قوموں کا جواب، نبیوں کی دعوت، قوموں کا جواب، ٹھکرانے پر عذاب، بس صرف اشارے بتاتا ہے اس جگہ پر قرآن۔ دیکھو، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ فیصلہ فرما دیجئے میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں، فتحً ایک واضح فیصلہ، وَنَجِّنِي اور مجھے نجات دیجئے، وَمَن اور اس کو، معیہ جو میرے ساتھ، معیہ جو میرے ساتھ ہے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے کیا کیا، اس کو نجات دے دی، کس کو، نوح کو، وَمَن مَعَهُ اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ کیا ہوئے، ایمان لانے والے ہیں، ان کو بھی ہم نے نجات دے دی۔ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کس میں، بری ہوئی کشتی میں، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، المشحون بری ہوئی کشتی میں، ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ اور پھر ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، بعد الباقین اس کے بعد باقیوں کو جو ایمان نہیں لائے ان کو ہم نے غرق کر دیا، 80-82 افراد ایمان لائے، باقیوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ ان فی ذالک، اس قصے میں کیا ہے، لآیتن بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر ظالم نہیں مانتے، اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اے اللہ پھر تو تباہ کیوں نہیں کرتا جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، تیرا پروردگار غلبے والا ہے، عذاب دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن الرحیم نہیں دیتا، اس کی رحمت کا تقاضا ہے نا، اس کی مہربانی کا تقاضا ہے، وہ قربان جائیں اس پر پروردگار پر، وہ سب کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی وہ مہربان ہے، پھر بھی وہ مہربان ہے۔
پھر سنو، کذبت عاد المرسلین، اور جھٹلایا ہے قوم عاد نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، وہی الفاظ ہے بالکل، دیکھیے گا بڑے خوبصورت الفاظ، فصیح بلیغ الفاظ. اذ قال لهم اخوهم، ان کے بھائی ہود نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، الا تتقون، پیچھے آ چکا، کیا تم نہیں بچتے ہو غیروں کی عبادت کرنے سے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ہوں رسول امین اور امانت دار. تو اس کا تقاضا یہ ہے، امانت کا تقاضا یہ ہے، فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم، اور میں نہیں مانگتا تم سے، سوال نہیں کرتا، اسألکم تم سے نہیں مانگتا، علیہ اس تبلیغ پر، من اجر کسی قسم کا اجر، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا مگر، علی رب العالمین، رب العالمین پر میرا اجر ہے، وہ دے گا مجھے اجر. اب تمہارے اعمال کیا ہیں؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اتبنون، کیا تم بناتے ہو؟ ایک تو شرک تو ہے ہی ہے، شرک کے علاوہ تکبر بھرا ہوا تھا اس قوم میں، قوم عاد میں تکبر بھرا ہوا تھا. اتبنون، کیا تم بناتے ہو، عمارتیں بناتے ہو، بکل ریع، ہر اونچی جگہ پر، ریع بلند ٹیلے پر، آیتن ایک نشانی، تعبثون، اور یہ تم بے فائدہ کام کرتے ہو، عبث کام کرتے ہو. یہ کیا کرتے تھے؟ بلند پہاڑ پر ایک محل بنا لیا کسی نے، ایک وہاں ٹاور بنا لیا، ایک مینارہ بنا لیا، جی یہ ہمارے پر دادا، نکڑ دادا، خر دادا، پیچھے کے کسی آدمی نے بنایا تھا، اس نے اپنی سن لکھ دی، سن فلاں، نام فلاں فلاں، لوگ اس پر فخر کرتے تھے، دیکھا ہمارے دادا نے جو بنایا تھا نا، ہمارے نسل میں سے کوئی چھٹے دادا تھے اس نے بنایا تھا، ساتویں دادا تھے اس نے بنایا تھا، دیکھو آج تک چل رہا ہے. یہ بطور فخر تھا، نشانی نا. آج کل بھی قومیں یہی کرتی ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں آج کل مساجد، اس میں بھی اگر یہی رنگ ہے کہ یہ ہمارے خاندان، ہمارے آبا و اجداد نے بنائی تھی، اور مقصد تکبر ہو، مقصد مار کا اظہار ہو، مقصد اپنے آپ کو مالدار جتلانا ہو، تو پھر یہی صورت ہے جو قوم عاد کا عمل تھا. بات سمجھے بھائی؟ ہاں آج فلاحی کام جو لوگ کرتے ہیں، اگر فلاحی کام کا مقصد للہ فی اللہ صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، غرباء اور مساکین کی اعانت اور مدد ہے، پھر تو کوئی برا نہیں ہے. لیکن ایسا کام کرنا جو آپ کے مرنے کے بعد نشانی کے طور پر رہ جائے، ہسپتال آپ نے بنا دیا، کوئی اسکول آپ نے بنا دیا، اور مقصد وہاں پر ہو کہ میرے مرنے کے بعد یاد کیا جاتا رہے مجھے، تو پھر یہ وہی طرز ہے جو قوم عاد کا تھا. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اب تبنون، تم بناتے ہو، بکل ریع، ہر بلندی پر، آیتن ایک نشانی، تعبثون، یہ تم کیا کرتے ہو؟ عبث کام. عبث سمجھتے ہو نا؟ بیکار کام، بیکار، بے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، عبث. ارے بات سمجھے بھائی؟ عبث سین کے ساتھ نہیں، عبث سا کے ساتھ، عبث سین کے ساتھ اور معنی ہے اس کا. عبث سین کے ساتھ تیوری چڑھانا، منہ چڑھانا، وہ الگ ہے. تعبثون سا کے ساتھ ہے، بے فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، وَتَتَّخِذُونَ، اور مزید یہ کہ تم بناتے ہو، مصانع، عالی شان محلات بناتے ہو. مصانع مصنع کی جمع، بڑے بلند و بالا عالی شان محل بناتے ہو. کیسے؟ پہاڑوں کو تراش تراش کر بناتے ہو. لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، لگتا ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے. ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ لگتا ہے کہ تم کیا کرو گے؟ ہمیشہ رہو گے. ایسا لگتا ہے جیسے تم ہمیشہ رہو گے، ایسے گھر بناتے ہیں جیسے ہمیشہ رہیں گے. بھائی گھر ضرورت کی چیز ہے، اس ضرورت کی چیز پر ضرورت کا پیسہ خرچ کرو. آسائش، آرائش ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنی آسائش کے لیے اچھا مکان بنا لو، اچھا گھر بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن نمائش جائز نہیں ہے، تاکہ لوگ کہیں کہ اس پورے محلے میں، سوسائٹی میں ایسا تو کوئی اور گھر ہے ہی نہیں ہے. جی یہ پھر غلط نظریہ ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو سزا دیتے ہو، بطشتم جب تم کسی کو پکڑتے ہو، بطشتم تو سزا دیتے ہو، جبارین ظالموں کی طرح ظالم بن کر سزا دیتے ہو. معنی یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی جرم ثابت ہو بھی جائے تو پھر مت پوچھو کتنا تم ظلم کرتے ہو، اس کے جرم سے زیادہ اس پر کیا کرتے ہو؟
ظلم کرتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، وہی بات، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور میری اطاعت کرو. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس پاک پروردگار کی نافرمانی سے بچو. واتقوا، بچو، الذی، اس اللہ کی نافرمانی سے، امدکم، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، امدکم، جس نے تمہیں لمبا کیا، یعنی تمہاری اولادوں میں برکت دی ہے، اور جس نے تمہارے مال میں برکت دی ہے، بما تعلمون، جو تم جانتے ہو، امدکم بانعام و بنین، اور اس نے تمہیں دیا ہے، خوب لمبا کیا ہے، دراز کیا ہے، بانعام و بنین، چوپائے بھی تمہیں عطا کیے، و بنین، اور کیا دیے، بیٹے بھی دیے، وہ جناتن، اور باغات بھی دیے، وہ عیون، اور چشمے بھی دیے. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں میرے عزیز. ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے نا، نافرمان نہیں بننا چاہیے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا، مجھے سخت ڈر لگتا ہے. قالوا سواء علینا، قوم کا عناد دیکھیے، پیغمبر کا صبر دیکھیے. اللہ اکبر. قالوا، کہنے لگے، سواء علینا، برابر ہے ہمارے سامنے، اوعظت ام لم تکن من الواعظین، چاہے آپ واعظ کریں یا آپ واعظ نہ کریں، بابا نصیحت کریں یا نہ کریں، بہت کر لی تو نے، بہت کر لی، بس مزید کوئی گنجائش نہیں ہے. سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے، اوعظت ام لم تکن من الواعظین، چاہے آپ نصیحت کریں یا نہ کریں، اب بس بات ختم ہو گئی. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو تو ہمیں باتیں بتاتا ہے نا، یہ پہلوں کی باتیں ہیں، یہ پہلوں کی باتیں ہیں، یہ پہلوں کی باتیں ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. وما نحن بمعذبین، اور جس عذاب سے تو ڈراتا ہے وہ عذاب ہمیں نہیں دیا جائے گا. وما نحن بمعذبین فکذبوہ، کیا ہوا، انہوں نے جھٹلایا، کس کو، ہود علیہ السلام کو. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو پھر ہم نے کیا کر دیا، تباہ کر دیا، نہیں چھوڑا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں کیا ہے، نشانی ہے. وما کان اکثر مؤمنین، اور اکثر ایمان نہیں رکھتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا پروردگار تو غلبے والا ہے اور رحم والا ہے. وہی معنی جو پیچھے بتا چکا ہوں. کذبت ثمود المرسلین، اور مزید سنو صالح علیہ السلام کا واقعہ. کذبت، جھٹلایا ہے قوم ثمود نے، المرسلین، رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب کہا تھا ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون، یہاں پر بھی صالح سے مراد وہی بھائی ہے. کون سی برادری مراد ہے، نسبی. الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار. اس کا تقاضا یہ ہے، فاتقوا اللہ، تمہیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. واطیعونی، اور میری اطاعت کرنی چاہیے. وما اسألکم، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، من اجر، کسی اجر کا. کیوں، اس لیے کہ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر کس کے اوپر ہے، رب العالمین کے پاس ہے. اچھا، ان کا جرم کیا تھا، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، اتترکون، کیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے دنیا کے اندر، فیما ہاہنا، یہ جو چیزیں ہیں تمہاری دنیا کے اندر جو تم نے بنائی ہیں، ایسے ہی تم ان میں مزے سے رہو گے، ایسے ہی تم چھوڑ دیے جاؤ گے، آمینین، بغیر کسی کھٹکے کے، بغیر کوئی موت آنے والی نہیں ہے، ساری زندگی تم ایسے ہی رہو گے. نہیں سمجھے، کیا سمجھایا، کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جس زندگی میں تم پڑے ہوئے ہو، کیا ہمیشہ رہو گے؟ بھائی 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال، بڑی بڑی لمبی عمریں تھیں ان کی، کتنا آخر جیو گے، کب تک جیو گے؟ ہمیشہ تو نہیں ہے. اس زندگی کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد ایک دوسرا جہان آنے والا ہے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما ہاہنا، جو کچھ یہاں پر نعمتیں ہیں، آمنین، امن سے، فی جنات و عیون، ان باغات اور چشموں میں، و زروع، اور کس میں، کھیتیوں میں، و نخل، اور کھجوروں کے باغات، طلعها حظیم، اور جن کے گچھے بڑے بڑے ملائم اور نرم و نازک ہیں. وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، تنحتون، اور تم چھیلتے ہو، تراشتے ہو، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن، گھر، فارہین، بغیر کسی مشقت کے،
اتنی اللہ نے ایسی ٹیکنالوجی دی، ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے۔ ہم تو گھر کیا کرتے ہیں جناب، اینٹیں جمع کرتے ہیں، بلاک جمع کرتے ہیں، گارا جمع کرتے ہیں، سیمنٹ جمع کرتے ہیں، بجری جمع کرتے ہیں، سریا ڈالتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایک بڑا سخت پہاڑ منتخب کیا اپنے لیے پتھروں والا، اور اس کو اندر سے چھیلا، تراشا تراشا تراشا، سب چھت بھی موجود، دیواریں موجود، فرش بھی موجود، سب موجود اس پہ، یوں تراش کے بناتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسی طاقتور قوم تھی۔ فاتقوا اللہ واطیعون، ارے ظالموں ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، واطیعون، اور کیا کرو؟ میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور مت اطاعت کرو حد سے تجاوز کرنے والوں کی۔ یہ حد سے تجاوز کرنے والے معلوم ہے نا، صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 افراد تھے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ سورہ نمل میں آتا ہے کہ یہ 9 لوگ تھے ایسے جو بڑے فسادی قسم کے لوگ تھے، اور پورے کے پورے اس معاشرے کو اور صالح علیہ السلام کی اس ساری قوم اور آبادی کو انہوں نے اپنے شکنجے میں جھگڑا ہوا تھا، جو وہ کہتے تھے وہ مانتے تھے، ایسے 9 بدمعاش تھے۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آج کل بھی دنیا میں اس قسم کے بدمعاش ہوتے ہیں جو ساری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں چلانا چاہتے ہیں نا۔ یہ سب ایسوں کے لیے یہ بہت عبرت کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے، بہت سخت عبرت ہے کہ جن کو دنیا میں اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد کیا یہ بچے جائیں گے؟ یہ رہیں گے؟ الذین یفسدون فی الارض، وہ مسرفین، حد سے تجاوز کرنے والے وہ لوگ، یفسدون فی الارض، جو زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد پھیلاتے ہیں، فسادی ہیں، مذہبی فساد پھیلاتے ہیں، صالح علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنا یہ کیا ہے؟ فساد پھیلانا۔ ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، صالح علیہ السلام کو کہنے لگے صالح انما انت من المسحرین، ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ بھی کوئی مجنون سے ہو گئے ہیں، پاگل سے ہو گئے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، آباء و اجداد میں کوئی کرتا نہیں تھا، یہ نیا دین تو کہاں سے لے آیا ہے؟ ہمیں لگ رہا ہے کوئی جنون ہو گیا ہے اس کو، شاید بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ شاباش! ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو قوم کے طور طریقے سے ہٹے تو اچھے خاصے لوگ بھی اس ہٹنے والے کو جو نیک راستے پر چلتا ہے اس کو پاگل مجنون کہتے ہیں۔ آج بھی دنیا کا یہی وتیرہ ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تمہارے پاس نبوت کی کون سی دلیل ہے؟ ہم بھی انسان، آپ بھی انسان۔ ما انت الا بشر، نہیں ہے تو مگر ایک بشر ہی تو ہے، مثلنا، کس کی طرح؟ لہذا اگر آپ رسول ہیں، فَأْتِ بِآیَةٍ، پھر کیا کر؟ ایک نشانی دکھا، معجزہ دکھا۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے کہ میں نبی ہوں تو معجزہ دکھا۔ قال، صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ چٹان سے ایک اونٹنی نکلے اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چٹان پھٹے اور اونٹنی نکلے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ پاک پتھروں کے اندر کیڑوں کو پالتا ہے، چٹانوں کے اندر اللہ پاک اللہ پال لے، اونٹنی پال لے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک دم صالح علیہ السلام نے دعا کی، چٹان پھٹی اور اس میں سے اونٹنی نکلی۔ کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ ایک بڑی ناقہ، بڑی اونٹنی ہے۔ ناقہ کس کو کہتے ہیں؟ اونٹنی۔ ایک بہت عظیم و شان اونٹنی تھی، جسامت میں بھی بہت بڑی تھی، عام اونٹوں سے بہت بڑی تھی، بہت بلا تھی، اور اس کو دیکھ کے نا سارے جانور بھاگ جاتے تھے۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ظاہر ہے کسی جگہ پر کوئی ایک بڑا اونٹ آ جائے اور وہاں چھوٹی چھوٹی بکریاں ہوں، اور بکریوں نے تو بھاگنا ہی ہے نا بھائی، سمجھے بھائی؟ تو وہ بڑی اونٹنی کے سامنے ان کے اونٹ، گھوڑے، گدھے وہ بکریوں کی طرح، بلیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے لگتے تھے۔ اتنی بڑی جسامت کی مالک اونٹنی آ گئی، مانگی ہے تم نے، آئی ہے، اب دیکھو۔ لیکن یاد رکھنا، لہا شربن، وہ سارا کا ایک کنواں تھا نا، سارا کا سارا پانی پی جاتی، جانوروں کے لیے بچتا ہی نہ۔ چارہ تو پھر بڑی تو خاصا چارہ بھی کھائے گی۔ اب یہ تو ظلم ہے بھائی، باری مقرر کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ایک دن اس کی باری ہے اور ایک دن تم سب کے جانوروں کی باری ہے، اس لیے کہ تم نے مانگی ہے اللہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس پر چلتے رہے کچھ وقت تک، تو یہ باری پر چلتے رہے۔ لہا شربن، اس اونٹنے کا ایک دن ہے، شربن پانی پینے کا ایک دن ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے یعنی تمہارے جانوروں کے لیے، شرب یوم معلوم، ایک متعین دن ہے تمہارا اور ایک متعین دن ہے اس کا۔
لیکن یاد رکھنا ولا تمسوها بسوء، اس کو برائی کا ہاتھ بھی مت لگانا، یعنی برے ارادے سے اسے مت چھونا، مت ڈنڈا مارنا، اس کو مت چونک مارنا، اس کو مت کوئی تلوار سے اس کو چھونکے، مت برے ارادے سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ورنہ تمہیں پکڑے گا بڑا عذاب آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اونٹنی کیا ہے؟ یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، قدرت کی نشانی ہے، اور شعائر اللہ کی تذلیل اور توہین کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ شعائر اللہ کی توہین، بیت اللہ کی توہین کرنا، قرآن کی توہین کرنا، رسول کی توہین کرنا، نماز کی توہین کرنا، اذان کی توہین کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہیں؟ شعائر اللہ ہے، ان کی توہین کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کے پیر کاٹ ڈالے۔ سمجھے بھائی؟ قیدار نامی ایک بدبخت تھا، وہ ان 9 لوگوں میں سے ایک تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ قیدار۔ اس کو ایک عورت نے کہا، اور اس عورت نے اسے کہا کہ میں آپ کو اپنے اوپر قدرت دوں گی اور اپنی خواہش میرے سے پوری کرنا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اس اونٹنی کو کاٹ کے آ جاؤ، اس کے پیر کاٹ کے آ جاؤ، مار کے آ جاؤ اس کو، یہ سارا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے جانور اس سے بھدکنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو مار کے آ جاؤ۔ فَعَقَرُوهَا، ہو تو کر تو دیا انہوں نے، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر ہوگے ندامت کرنے والے۔ صبح کے وقت پھر عذاب آیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے پکڑا، ایک صیحہ، ایک چیخ آئی، رجفہ، ایک زلزلہ آیا، اور اس زلزلے سے اور فرشتے کی چیخ سے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے گھروں کے اندر۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سورہ ہود کے اندر ہے، اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ ایسا تھا جیسا یہاں کوئی تھا ہی نہیں، ایسا تھا جیسا یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا اس بستی میں، ایسی بستی ساری کی ساری خاموش ہو گئی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور اکثر اس میں سے ایمان نہیں رکھتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا پروردگار تو خوب غلبے والا ہے اور مہربان ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اور جھٹلایا ہے قوم لوط نے بھی کس کو؟ رسولوں کو۔ انی لکم رسول، کیا؟ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان کے بھائی لوط نے کیا تم بچتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، ترجمہ پیچھے آ چکا ہے، وہی باتیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ان کا جرم کیا تھا؟ اتأتون الذکران، ارے کیا تم جنس پرستی کرتے ہو؟ اتأتون الذکران، کیا تم آتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ذکران مردوں کے پاس، من العالمین جہان میں، وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم ربکم، ان چیزوں کو جن کو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ کن کو؟ من ازواجکم، بیویوں کو چھوڑ کر غیر جگہ پر تم اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہو۔ کس قدر حرام کاری ہے یہ، کس قدر بے حیائی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ازدواجی زندگی سے وابستہ کیا ہو، اور وہ ازدواجی زندگی اس کے پاس ہے، بیوی اس کے پاس موجود ہے، اطاعت اور فرما برداری کرنے والی بیوی موجود ہے، پھر بھی وہ ظالم صاف ستھرا اچھا کھانا چھوڑ کر گندگی کے ڈیروں پر پڑا ہوا جو ہے غلاظت بدبودار، اس میں وہ اپنا ہاتھ مارتا ہے، منہ مارتا ہے۔ کتنا بد نصیب انسان ہے۔ اس لیے ان کو کہا گیا ظالموں تمہاری بیویاں موجود ہے، کیا بیویوں کو چھوڑ کر تم کہیں اور ضرورت پوری کرتے ہو؟ بل انتم قوم عادون، اور تم حد انسانیت سے نکلنے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی، کہا اے لوط اگر تو باز نہ آیا، لتکونن من المخرجین، تجھے نکال دیا جائے گا اس بستی سے، اس بستی سے تجھے نکال دیا جائے گا۔ اصلاح کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ عوارض و حالات پیش آتے ہیں، بس بھائی جاؤ بھائی ہمیں بہت زیادہ اصلاح نہیں کرو، اب اگر تم نے اصلاح کرنے کی کوشش کی تو تجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بات ہوئی۔ قال انی لعملکم من القالین، کہا حضرت لوط علیہ السلام نے بے شک مجھے تمہارا عمل کیا بہت برا لگتا ہے، قالین برا، انی لعملکم، میں تمہارے اس عمل سے بہت سخت ناراض ہوں، رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے بھی نجات دے اور میری اہل کو بھی جو یہ اعمال کرتے ہیں، فنجیناہ، ہم نے نجات دی، وآلہ، اور ان کی اہل کو بھی نجات دی، اجمعین، سب کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا وہ رہ گئی پیچھے والوں میں سے۔ بڑھیا سے مراد لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ بھی کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی، تو لوط علیہ السلام کی نبوت بھی ان کو نہ بچا سکی۔
الا عجوزا مگر ایک بڑھیا فی الغابرین وہ رہ گئی پیچھے والوں میں سے جن پر عذاب آیا، ثم دمرنا الآخرین اور پھر ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر ڈالا بعد والوں کو۔ اور کیسے برباد کر ڈالا؟ وامطرنا علیہم مطرا اور ان پر ہم نے بارش برسائی پتھروں کی، فساء مطر المنذرین اور بڑی بری بارش تھی ان لوگوں پر جن کو ڈرایا گیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین یقیناً جھٹلایا ہے کس نے؟ اصحاب الایکہ، جھنڈ والوں نے۔ درختوں کے ایک جھنڈ تھے، گنجان درخت تھے، وہاں کی آبادی تھی، ان کو اصحاب الایکہ کہا جاتا تھا۔ المرسلین انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون جب ان کو کہا تھا شعیب نے کہ تم بچتے نہیں ہو۔ یہاں اخوہم کا لفظ نہیں ہے، غور کیجیے گا، اخوہم نہیں آیا۔ اس لیے اخوہم نہیں آیا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے نا، تو دو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے۔ قوم مدین، شعیب علیہ السلام مدین کی قوم میں سے تھے، اس لیے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، وہاں اخو کا ذکر کیا۔ اور اصحاب الایکہ کا جہاں تذکرہ آیا یہاں اخو کا لفظ نہیں آیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شعیب علیہ السلام قوم یہ مدین میں سے تھے اور یہ اصحاب الایکہ یہ الگ قوم تھی۔ مدین کی تباہی کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا، یہ ایک الگ قوم تھی۔ اور یہ بات نے کہا کہ ایک ہی زمانے میں دونوں قومیں تھیں، اصحاب مدین شہر میں رہتے تھے، اصحاب الایکہ دیہات میں رہتے تھے، اور شعیب علیہ السلام دونوں کی طرف مبعوث تھے، دونوں کی طرف دین کی بات کرتے تھے۔ البتہ قوم مدین میں سے تھے شعیب علیہ السلام، اس لیے وہاں پر کہا اخوہم اور یہاں پر اخوہم نہیں کہا۔ چلو، اور عذاب پھر دونوں پر ایک ہی طرح کا عذاب آیا تھا، اس لیے کہ دونوں ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون جب شعیب علیہ السلام نے کہا ارے تم بچتے نہیں ہو اللہ کی نافرمانی سے، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ وہی دعوت ہے۔ ہاں، کام کیا تھا؟ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اور فرمایا پورا پورا تولو، اوفوا الکیل پورا کیل کو پورا کرو، ولا تکونوا من المخسرین نقصان کرنے والوں میں سے نہ ہوا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم عدل و انصاف کے ترازو کے ساتھ تولا کرو، ولا تبخسوا اور نہ کم کرو الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزوں میں، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین ولا تعثوا اور مت فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں مفسدین متکبر ہوتے ہوئے، واتقوا الذی اور ڈرو اس پاک پروردگار کی نافرمانی سے، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین اور تم سے پہلی مخلوق کو بھی پیدا کیا، قالوا انما انت من المسحرین کہنے لگے اے لوط کس کا پیغام؟ شعیب، اے شعیب انما انت من المسحرین تو بھی تیرے اوپر بھی کوئی جادو کا اثر ہو گیا، ہمیں لگتا ہے کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اور سورہ ہود میں آیا ہے اے شعیب تیری نماز تیرا دین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے کو چھوڑ دیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ وما انت الا بشر مثلنا اور تو ہماری طرح کا ایک انسان ہی ہے، وان ظنک لمن الکاذبین اور ہمارا خیال ہے کہ تو کیا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ فاسقط علینا کسفا من السماء لہذا اتار دیجئے، اسقط ٹکڑا ڈال دیجئے، کاٹ کر لائیے ہمارے اوپر، کسفا من السماء آسمان کا ٹکڑا ایک کاٹ کر اوپر ہمارے اوپر نازل ہو اور اترے، ہم پھر سمجھے گے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ سمجھو بھائی، ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے۔ قال ربی اعلم بما تعملون کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے جو اعمال تم کرتے ہو، عذاب کب آئے گا، کیسے آئے گا، کس طرح سے دے گا، میرا اللہ جانتا ہے، میری یہ قدرت نہیں ہے۔ فکذبوہ جھٹلایا قوم نے، فاخذہم ان کو پکڑا، عذاب یوم الظلہ سائبان کے عذاب نے۔ گرمی شدید تھی اور باہر ایک بادل آیا تو سب کے سب اس بادل کے نیچے آ گئے، سایہ آ رہا ہے، ٹھنڈی ہوا چلی اور اسی بادل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کو برسایا اور سب کے سب
ہلاک ہوئے۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، بے شک یہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور اکثر تو ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا پروردگار البتہ غلبے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہ سب واقعات کا ایک تسلسل تھا، اس لیے میں یہاں تک کر لیا۔ اب آگے جو ہے اس کا ایک رکوع ہی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اب یہ التفات اہل مکہ کی طرف ہے۔ اس اگلے رکوع کا تعلق بالکل ابتدا کے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کی، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی، اے اللہ تمام کی بخشش فرما۔ اے اللہ اس کا ایثار ثواب ہم سب کے ماں باپ کے نامہ اعمال تک پہنچا۔ اے اللہ ہمارے اکابر، اساتذہ، بزرگان دین، مشائخ، اے اللہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ سب تک اس کا پورا ثواب پہنچا۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ خاتمہ بالایمان کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو لوگ آج انتقال کر گئے، اے اللہ رات کو ایک انتقال ہوا شمسی میں، اے اللہ اس وقت ایک اعلان ہو رہا تھا، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ سب کی آخری منازل آسان فرما۔ ہمارے ایک ساتھی محترم عبد الغفار، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اور فیام میں ان کی دکان ہے، دوپٹہ کی کام ہے، وہاں ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول کر۔ اے اللہ قبول فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔